لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد نماز پڑھتے ہوئے جب ہم ایک سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو یہ دونوں سجدوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے. کیونکہ سجدہ جو ہے یہ بندے کو اللہ کے زیادہ قریب کرتا ہے. تو اللہ کے قریب ہو کر اللہ کو سجدہ کر کے اللہ سے دعا کرنا یہ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے. اللہ اس کو بڑا پسند فرماتے ہیں. تو وہ دعائیں کیا ہیں کہ جو ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے کے درمیان یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے. بندہ سجدہ کر کے اپنے رب سے دعا کرتا ہے رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما. ہر بندہ گناہ گار ہے، کوئی نہ کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بندہ جب ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز تک اس سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالی نماز کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ گناہ معاف کروانے کے لیے بندہ رب سے التجا کرتا ہے رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما. بندے کو پتا ہے کہ میرا رب مجھے بخشنے والا ہے. بندے کو پتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں. یہ وہ اعتراف کر رہا ہے اپنی گناہ گاری کا بھی اور اپنے رب کے غفور ہونے کا بھی. اسی لیے وہ کہتا ہے رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، اللہ مجھ پر رحمت ہی نازل فرما، مجھ پر رحم نازل فرما. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے رب سے رب کی رحمتیں مانگتے ہیں. تو جب اللہ کو سجدہ کر کے بندہ اٹھتا ہے تو اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے. اس لیے وہاں پر یہ دعا کرتا ہے وارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، تیری رحمت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں. اگر تیری رحمت نہیں ہے تو دنیا کے اوپر میری کوئی جگہ نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں. سب کچھ ہے تو تیری رحمت کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ کی جنت میں بھی جانا ہے تو صرف اللہ کی رحمت کے ساتھ جانا ہے. بندہ بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت عبادت کرنے والا ہوں. عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں،
لیکن اگر اللہ اپنی نعمتوں کے بدلے میں ہماری عبادتوں کو تولنا چاہے تو انہیں عبادتوں کا تو کوئی وزن نہیں ہے اتنا. اللہ نے جو جسمانی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ایک آنکھ اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور جتنی ساری زندگی میں عبادت کرتا رہا وہ ساری ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو پھر بھی اللہ کی اس نعمت کا پلڑا بھاری ہوگا اور میری جو عبادات ہیں ان کا پلڑا جو ہے نا وہ ہلکا ہوگا. تو قیامت کے دن بھی اللہ کی جنت اگر ملنی ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ملنی ہے. اسی لیے بندہ سجدہ کر کے فوراً کہتا ہے وَرَحَمْنِي، اے اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما. اس کے بعد بندہ کہتا ہے اللہم عافنی، اللہ مجھے عافیت دے، میرے دین کے اندر، میری دنیا کے اندر، میرے مال میں، میری جائیداد میں، ہر ایک کام کے اندر اللہ عافیت دے دے. اگر میرے معاملات کے اندر مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے مجھے وہ گناہ معاف کر دے. اگر میرا کوئی کام سیدھا نہیں ہے اللہ اس کے اندر مجھے عافیت دے دے، وہ کام سیدھا کرنے والا بھی صرف تو. اللہ شیطان سے میں نہیں بچ سکتا، شیطان سے بچانے والا تو ہے، اللہ مجھے عافیت دے دے. وارزقنی، یہ بندہ کہتا اللہ رزق بھی تو تیرے پاس ہی ہے، اگر معافیت دینے والا تو ہے تو میں مانگتا تجھی سے ہوں، تو رزق دینے والا. میں تو محنت کر سکتا ہوں، کوشش کر سکتا ہوں، رزق کی کنجیاں تو تیرے پاس ہیں. اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو رزق دے سکتی؟ کوئی انسان کسی کو رزق نہیں دے سکتا. رزق کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے. یہ جھوٹ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے فلاں کی وجہ سے مجھے رزق مل گیا، فلاں کی وجہ سے مل گیا، فلاں نے مجھے رزق دیا، فلاں کی وجہ سے نوکری مل گئی، فلاں کی وجہ سے میرے بیٹے کی جاب لگ گئی، فلاں کی وجہ سے ہمارے پاس دولت آ گئی. اللہ کے بندوں دینے والا کون ہے؟ ہم اقرار کرتے ہیں نماز کے اندر وارزقنی، ہم اقرار کرتے ہیں اللہ رازق تو ہے، رزق تو نے دینا ہے. وہدینی، اللہ مجھے ہدایت دے دے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت چاہیے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قیام کے اندر بھی رب سے ہدایت مانگتے ہیں اور دو سجدوں کے درمیان بھی رب سے ہدایت مانگتے ہیں. یا اللہ سیدھا راستہ جو ہے نا وہ ہمیں تو نے دکھانا ہے، ہم تو کبھی بھی راستے سے بھٹک سکتے ہیں. راستے کے اوپر سیدھا رکھنے والا کون ہے؟ صراط مستقیم کے اوپر چلانے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. مجبور نہیں. اللہ دنیا کے جتنے نقصان ہیں ان سے بچانے والا اور ان کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو میرے نقصان کو پورا کر دے. دنیا کے اوپر جتنے نقصان ہیں ان کے پورا کرنے کے لیے بندہ رب سے التجا کرتا ہے. اللہ میں تو کمزور ہوں، اللہ میں ماڑا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے،
دنیا کے اوپر میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ دین اتنا میرے پاس موجود ہے، نہ دنیا میرے پاس موجود ہے۔ اللہ ہر ایک چیز کا نقصان کا پورا کرنے والا تو ہے، اللہ تو میرے نقصان کو پورا کر۔ اور اینڈ پہ کہتا ہے وَرْفَعْنِي، اللہ مجھے بلندیاں تو نے دے دی۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بلند ہو جاؤں، میرے پاس مال بھی آ جائے، دولت بھی آ جائے، جائیداد بھی آ جائے، معاشرے کے اندر میرا مقام بھی ہونا چاہیے، لوگ میری عزت بھی کریں۔ کون کروائے گا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ یہ بندہ دو سجدوں کے درمیان اپنے رب سے کہتا ہے اللہ عزت تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت تیرے ہاتھ میں ہے۔ وَارْفَعْنِي، دنیا کے اندر اگر بلندی دینی ہے تو صرف تو نے دینی ہے، تیرے علاوہ دنیا کے اوپر کوئی کسی کو بلندی دے سکتا۔ اور اگر اللہ بلندی دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نماز کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔